الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی. رب ذوالجلال اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. امام الانبیاء، جانے جانا، جانے کائنات، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک میں شامل ہو جاتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، ماہ جمادی الثانی، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ماہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو آپ کا یوم آتا ہے. اللہ کریم ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی نصیب فرمائے. رب ذوالجلال ان سے حقیقی سچی پکی محبت عطا فرمائے. ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب حکم ہوا مکہ سے مدینے ہجرت کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو کون ساتھ تھا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے. جب کفار آپ کا تعاقب کرتے کرتے، آپ کا پیچھا کرتے کرتے اس غار تک پہنچے جسے غار ثور کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. تشریف لے جانے کے بعد
تمام غار کو صاف کرتے ہیں، سوراخ بند کرتے ہیں، بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کفار پیچھا کرتے کرتے قدم کے نشانات کو دیکھ دیکھ کر وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں، غار کے بالکل کنارے پر ہوتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کفار یہاں بھی آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے سونیا، اے میرے یار، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ کی مدد شامل حال ہے، تو غم نہ کر۔ اللہ اکبر۔ اب کیسی مدد حاصل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس غار کے کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا لگا دیا۔ گویا کفار جب یہاں تک آ گئے لیکن پھر بھی آپس میں چیما گوئیاں کرنے لگے، اس غار میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہوتے تو جال نہ ہوتا، اگر ہوتے تو کبوتری یہاں پر انڈے کیوں دیتی؟ اب وہیں سے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اور اسی وقت اسی پورے واقعے کے تحت یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ کیا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، جب یہ دونوں غار میں تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہا کہ غم نہ کر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج ہم اسی یار غار، یار مزار کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں۔ میں ابتدا سے کچھ باتیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن بھی بڑا نرالا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچپن کیسا تھا؟ آپ کے والد محترم جو کہ بت کی عبادت کیا کرتے تھے، بت کی پوجا کیا کرتے تھے، آپ کے والد لے جاتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ۔ ابا حضور کی حکم کی تعمیل کر کر والد کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق چلے گئے، لیکن یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ ظاہری طور پر ایمان نہیں بھی لائے تھے، پھر بھی کیا ہے، غیر اللہ کے آگے کبھی اپنے آپ کو جھکایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب والد لے جاتے ہیں نا تو ایک عجیب و غریب واقعہ جو کتابوں میں ملتا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پتھر سے بنے ہوئے مورتیوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو خدا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا۔ اگر تو خدا ہے تو میرا خدا تو کیا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اگر تو خدا ہے تو کھانا کھلا۔ تو اگر خدا ہے تو مجھے پیاس لگی ہے، مجھے میری پیاس کے اندر مدد کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں برہنہ ہوں، اگر تو خدا ہے تو مجھے کپڑے دے۔ تو اگر خدا ہے تو اب اسی اسنا میں، اسی درمیان میں ابو بکر صدیق کی عمر مبارک بڑی چھوٹی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کنکر اٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں ان کے بڑے خدا کو، جو وہ سمجھتے ہیں۔ الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے نا، یہ پانی کا خدا، یہ کھانے کا خدا، یہ فلاں چیز کا خدا، العیاذ باللہ۔ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ ہم مسلمانوں کا تو رب ہے، اور وہ رب ہے جو واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، نہ اس کا کوئی ہم سفر ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ ہمارا رب تو وہ رب ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک کنکر اٹھایا، مارا۔ اب آپ کے والد نے دیکھ لیا، آپ کے والد نے دیکھ لیا۔ جب دیکھا، غصے ہوئے، ہاتھ پکڑا، ماں کے پاس لے کر آ گئے۔ جب ہاتھ پکڑ کر ماں کے پاس لے کر آئے، ذرا سنیے گا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ماں نے کیا جواب دیا۔ ماں کو کہا کیا کہ دیکھو تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے، یہ ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ماں نے کہا کہ اے میرے سر کے تاج، غصہ نہ کیجیے، یہ
اللہ کا بندہ ہے، اور جب یہ میرے پیٹ میں تھا نا تو مجھے ایک غیبی صدا آئی تھی۔ وہ غیبی صدا کیا تھی؟ وہ صدا یہ تھی کہ اے اللہ کی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمان میں اس کا نام صدیق ہے، اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے، یعنی ساتھی ہے۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اسلام بعد میں لائے لیکن دوستی بڑی پرانی ہے، بڑی یارانہ تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روزانہ کا ملاپ تھا۔ بعد میں ایمان لے کر آئے، اور ایمان لے کر آئے تو کیسے ایک محبت بھرے انداز میں، جب 38 کی تعداد ہو گئی نا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم کیا ہے علل اعلان دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ جی ہاں، پہلے مبلغ، پہلے خطیب وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ یار غار و مزار، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب جاتے ہیں نا دین متین کی دعوت کو بلند کرنے کے لیے، کفار کیا ہے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، محبت ہو تو ایسی ہو، عقیدت ہو تو ایسی ہو، اسلام سے وارفتگی ہو تو ایسی ہو، اسلام سے دل لگی ہو تو ایسی ہو کہ مال چلا جائے، جان چلی جائے، عزت چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایک آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے علل اعلان دین اسلام کی دعوت کو بلند کرنے کے لیے۔ کفار نے ستایا، کفار نے آپ کو تکلیفیں دی، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کے جسم مبارک سے خون نکلنا شروع ہو گئے، اتنی اذیتیں دی، اتنی تکلیفیں دی، اور پھر تکلیف دینے والوں میں کوئی اور نہیں بلکہ اپنے قریبی رشتہ دار تھے، جو کہ اور صدمے کا باعث بن جاتا۔ بے ہوش ہو گئے، جب بے ہوش ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ بھی ابھی ایمان نہیں لائی تھی، جب دیکھا کہ بچہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، وہ ابھی یہ اعلان مخفی کیے ہوئے تھے، اسلام کا جو اعلان تھا وہ چھپا کر رکھنے کا حکم تھا، دونوں لے کر گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں نا، پہلا ہی زبان پر اگر جملہ ہوتا ہے تو وہ کوئی اور جملہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ میں تکلیف میں ہوں، مجھے پانی دیجئے، مجھے کوئی دوا وغیرہ کا اہتمام کیجئے، نہیں، بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی بے ہوشی سے ہوش کے اندر آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا جملہ کہا کہ پیارے آقا کہاں ہے، پیارے آقا خیریت سے ہے یا نہیں ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے، پیارے آقا کا دیدار کرتے ہیں، پیارے آقا کے اس غلام کا تھوڑا سا حوصلہ بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے اس زخموں کو دیکھ کر خود بھی اشکبار ہو جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں، آغوش رحمت میں لیتے ہیں، اور پھر یہی سارا واقعہ دیکھ کر عرض کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہے، یہ میری والدہ ہے، کچھ شفقت کی نگاہ کیجئے، کچھ دعا کیجئے، یہ کیا ہے مشرف کا اسلام ہو جائے۔ اسی وقت کیا ہے جب والدہ نے محبت کا انداز دیکھا تو آپ کی والدہ بھی کیا ہے مسلمان ہو کر سرکار کی غلامی میں آ گئی۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کے لیے ساتھی ہوتا ہے، ہر نبی کے لیے دوست ہوتا ہے، ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی قریبی ہوتا ہے۔ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ابو بکر، اور میرا جو جنت میں ساتھی ہوگا نا وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے القابات ہیں،
ایک لقب ہے صدیق، ایک لقب ہے عتیق۔ میں عشق مصطفیٰ پر تو بعد میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو موقع ملا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ محبت بھری باتیں، اے کاش ہمیں بھی کیا ہے اسلاف سے محبت ہو جائے، ہمیں بھی صحابہ کرام کی محبت کو سمجھنے والے بن جائیں کہ کاش ہم صحابہ کرام علیہم رضوان سے سچی محبت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کا ایک لقب تھا صدیق، آپ کا ایک لقب تھا عتیق۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ دونوں القابات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام پتہ ہی کیا تھا؟ اسلام لانے سے پہلے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ بعد میں آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا، بعد میں آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ عبداللہ رکھا گیا۔ یہ ابو بکر بھی ایک تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے نام، لیکن صدیق ہو گئے، عتیق ہو گئے۔ یہ آپ کے القابات ہیں، مشہور ہیں۔ کیوں مشہور ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ صدیق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ عتیق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، چاہے وہ اسلام لانے سے پہلے کا زمانہ ہو یا اسلام لانے کے بعد کا زمانہ ہو، چاہے سرکار سے صحبت کا زمانہ ہو، سرکار سے قربت کا زمانہ ہو یا اس سے پہلے کا زمانہ ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی جھوٹ۔ ایک وجہ یہ بھی ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی، اگلا مہینہ ماہ رجب المرجب ہے نا، 27 تاریخ آئے گی، جس دن کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اس معراج کی جو یقینی طور پر تصدیق کی ہے وہ کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ ابو جہل نے کہا چلو آج تو کیا ہے بالکل گرم گرم ماحول ہے، زور لگاتے ہیں، ابو بکر کے پاس جاتے کہتے ہیں کوئی ایک ہے ایسا، کہتا ہے کہ میں رات کے پہر میں گیا، آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کا ملاحظہ کیا، میں نے رب کا دیدار کیا، ایک لمحے میں کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عام انسان سے اگر یہ تصور ہو تو ممکن نہیں ہے۔ کہا پھر پیارے آقا بھی تو انسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمہارے آقا کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں کہ میں نے یہ لمحہ بھر میں کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اگر پیارے آقا نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ تو نے کہا عام انسان، لیکن میرے اور آپ کے لجپال آقا وہ عام انسان نہیں بلکہ وہ امام الانبیاء ہے، وہ جان کائنات ہے، وہ جناب رحمت للعالمین ہے، وہ جناب خاتم النبیین ہے۔ جی ہاں، وہ ہستی ہے کہ جن کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ قلم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سب کچھ یا رسول اللہ آپ کے لیے ہے۔ ارے بنے دو جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل، ارے سب کچھ خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ ارے یہ تو وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی۔ جی ہاں، جس کے لیے رب فرماتا ہے کہ اے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے معراج کی تصدیق کی، اس وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب وہ کیا پڑا؟ صدیق پڑا۔ اب چلتے ہیں عتیق لقب کیوں پڑا؟ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک دن گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان صحن میں تشریف فرما تھے، میرے اور ان کے مابین ایک چارپائی کا فاصلہ تھا۔ اچانک میرے والد گرامی یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے والد گرامی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر پیارے آقا اصحاب کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى عتیق من النار، اگر جس کو یہ چاہیے، جو یہ چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، جو یہ قصد کرتا ہے کہ وہ کیا کرے، کہ ایسا شخص دیکھے جو جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبَا بَكْرٍ، تو چاہیے کہ وہ ابو بکر کا دیدار کر لے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے کہ جو کیا ہے جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اس وجہ سے اس بنا پر کثیر مقامات پر احادیث مبارکہ موجود ہے، اس بنا پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہے عتیق بھی لقب دیا گیا۔ اور پھر میرے محترم اور پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہیں خلافت میں بھی پہلے، خلافت میں بھی پہلے، خطابت میں بھی پہلے، اسلام میں بھی پہلے، رفاقت میں بھی پہلے، اور کیا ہے ساتھ پہلے میں سونے میں بھی پہلے ہے، ساتھ ہر جگہ، چاہے یار مزار میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، جہاں بھی ہو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہے۔ آج میں یہاں پر اس پہلے پر ایک عقیدہ اہل سنت عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر دن بدن یہ خرابیاں برپا ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم کیا ہے، ہم مناقب کے اوپر بڑا جھومتے ہیں، ہم مناقب کے اوپر بڑا جھومتے ہیں۔ کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و سرائی کی جا رہی ہوتی ہے تو ہمارا وہ ریئیکشن نہیں ہوتا، لیکن مناقب پر کیا ہے ہمارا پورا جسم جھوم رہا ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، اصحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہونی چاہیے۔ اب پھر اس جوش و جذبے میں جب نعرے لگتے ہیں تو پھر یہ بھی نعرے لگتے ہیں دمادم مس قلندر علی کا پہلا نمبر۔ بعض جگہ پر قوالیوں میں بھی ہے کہ دمادم مس قلندر علی کا پہلا نمبر۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں اس بات کو واضح کرنے سے پہلے اس بات کو ضرور عرض کروں گا کہ کوئی یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کہ یار اللہ اکبر کبیرہ اہل بیت اطہار کا یہ بغض رکھ رہا ہے۔ نہیں، الیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی کی پناہ ہے اللہ اس سے پہلے موت نصیب کر دے، ایمان و عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ لیکن سمجھانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے ہمیں عقیدہ سکھایا ہے، جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، جو شریعت بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ خلافت کے اندر سب سے پہلا نمبر وہ کس کا ہے؟ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ خلافت کے اندر مولا مشکل کشا، مولا مرتضی، حیدر کرار، داماد رسول کا جو مرتبہ ہے وہ چوتھا ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ آج کیا ہے، بڑے بڑی گدی نشینوں والے ہیں، حق کا نعرہ لگانے والے، علی کا نعرہ لگانے والوں نے بس کہا کہ بس علی کا پہلا نمبر۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، نہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق، اور جو شریعت اسلامیہ کے مطابق جو خلافت کے مراتب ہے۔ گزشتہ روز ہی نا میں ایک جگہ محفل سے آ رہا تھا، اتفاق کی بات ہے، وہ جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے راستے میں روک کر کہا حضرت کیا کوئی حضرت علی کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث آئی ہے کہ جس میں یہ تذکرہ ہو کہ حضرت علی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا یہ تو نہیں آئی، لیکن یہ ضرور آئی ہے کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ہے۔ یہ ضرور آئی ہے حدیث مبارکہ، پیارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اہل سنت کو بیدار ہونا پڑے گا، عقیدہ اہل سنت کو سمجھنا پڑے گا۔ آج جو آئے یہاں پر بیٹھ کر ہمیں کیا ہے سمجھائے، ہم بس اس کی ہانکنا شروع ہو جائے، نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، طریقت کیا کہتی ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ہمیں کیا ہے علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، پھر کبھی انشاءاللہ، میرا موضوع یہ نہیں تھا، ورنہ میں پورا موضوع اسی کے اندر میں عرض کر سکتا تھا کہ قرآن میں کیا آیا ہے، حدیث مبارکہ میں کیا آیا ہے، سرکار نے کتنے مقامات پر ارشاد فرمایا۔ ایک مقام چلے آپ کے سامنے عرض ہی کر دو، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آخری وقت ہوتا ہے، بالکل پیارے آقا کا ظاہری زندگی کا بالکل آخری وقت ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کیا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پیارے آقا حیات ہیں، پیارے آقا حیات ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر کس کو حکم دیتے ہیں؟
ابو بکر صدیق کو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرماتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میرے بابا جان کیا ہے وہ آپ کے مصلی پر آ جائے۔ پیارے آقا نے 3 مرتبہ حکم دیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس یار کو یہ سعادت ملی ہے کہ مقتدیوں میں امام الانبیاء بھی موجود ہے، مقتدیوں میں حضرت عمر بھی موجود ہے، مقتدیوں میں حضرت عثمان بھی موجود ہے، مقتدیوں میں حیدر کرار بھی موجود ہے، مقتدیوں میں عشرہ مبشرہ کے صحابہ بھی موجود ہے، اجلہ صحابہ موجود ہے، لیکن اگر امامت کروا رہا ہے تو وہ پیارے آقا کا یار کروا رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کرا رہے ہیں۔ خیر، میں حدیث مبارکہ عرض کر رہا تھا کہ اول سب سے پہلے اسلام لانے میں وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ کون ہے پہلے اسلام لانے والے؟ اچھا، اب کسی کے دل میں یہ خیال آئے گا، وہ خیال بھی دور ہی کر دے نا، ہم ہے کیوں بھائی وہ شوشہ چھوڑ کر جائیں؟ بھائی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ پہلے اسلام لانے والے تو حضرت علی ہیں، ہم نے تو یہ سنا ہے کوئی رافضی آ کر اٹھ کر کہے کہ بھائی پہلے اسلام لانے والے تو حضرت علی ہیں، تو پھر میں یہ جواب دوں گا ہاں حضرت علی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ ابو بکر پہلے ہیں یا علی پہلے ہے؟ پھر کوئی اٹھ کر کہے کہ پہلے تو اسلام لانے والی حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ ہے، میں کہوں گا ہاں وہ بھی پہلے۔ ارے بھائی 3 پہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سنیے پہلے کیسے ہے، تینوں پہل ہے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستیاں ہیں کہ جو کیا ہے عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ ہستی ہے کہ جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے ہیں کہ جو بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تینوں پہل ہے، لیکن کیا ہے اعتبارات مختلف ہیں، الگ الگ کیا ہے زاویے سے، الگ الگ کیا ہے نظریے سے کیا ہے پہلے ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بہت بڑی ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں۔ ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہجرت میں بھی ساتھ، مکے میں بھی ساتھ، مدینے میں بھی ساتھ، ہر جگہ ساتھ، اور آج بھی ساتھ، آج بھی ساتھ، آج بھی مزار میں آرام فرما رہے ہیں۔ کہاں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کیا ہے آرام فرما رہے ہیں۔ اور بس آخری بات جو میں آج کرنے آیا ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، اور ان کے بیٹے کے بیٹے بھی صحابی۔ یہ وہ عظیم مرتبہ ہے جو کسی اور صحابی کو نہیں ملا کہ 4 پشتے کیا ہو وہ صحابی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی صحابی، آپ کے والد ابو قحافہ وہ بھی ایمان لے کر آئے، وہ بھی صحابی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی صحابی، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن وہ بھی صحابی۔ یہ مرتبہ صحابیت کا اس طور پر کسی اور کو نہیں ملا، اگر یہ بھی حصہ گیا ہے تو ابو بکر صدیق کو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے 22 جمادی الثانی، ان کا یوم ہے، خوب اصال ثواب کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ باقی تو اگر آپ محبت کے قصے کس زاویے سے ابو بکر صدیق کی بات کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں تو کمال نظر آتا ہے، محبت دیکھیں کمال نظر آتی ہے، عقیدت دیکھیں کمال نظر آتا ہے، دین اسلام سے محبت دیکھیں عروج پر جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، پیارے آقا کے اس پیارے صحابی کا جب صدقہ و خیرات کا انداز دیکھتے ہیں تو کمال نظر آتا ہے، جب ہم ان کا تقویٰ دیکھتے ہیں تو کمال نظر آتا ہے، پرہیزگاری دیکھتے ہیں تو کمال نظر آتا ہے، خوف خدا دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہے جو سب سے بڑے پرہیزگار ہیں وہ کون ہیں؟ یہاں پر سب سے بڑے پرہیزگار وہ کسی اور کو نہیں کہا، رب نے ابو بکر کو کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے۔ اپنے بچوں کو بھی نا کہانیاں سنانے سے بہتر ہے صحابہ کے قصے سنایا کریں، تاکہ دل میں محبت تو بڑھے،
دل میں عقیدت تو بڑھے، ایک دلچسپی تو پیدا ہو کہ صحابہ کون تھے، ابو بکر کون تھے، حضرت عمر کون تھے، حضرت عثمان کون تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ کون تھے. جب قصے سنائیں گے، آج تو کیا ہے ہم نے کہانیاں سنانے پر لگا دیا ہے، آج ہم نے ٹی وی پر لگا دیا ہے، آج ہم نے موبائلوں پر لگا دیا ہے، آج ہم نے پوئم پر لگا دیا ہے، پوئٹری پر لگا دیا ہے. کب ہم ان کے قصے سنائیں گے؟ جب قصے سنائیں گے تو دل میں ان کی محبت کیا ہے اجاگر ہوگی. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے کائنات صحابہ کرام علیہم رضوان سے، تمام صحابہ سے حقیقی سچی محبت عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ